حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے دربار میں تشریف فرما تھے، امور سلطنت میں مصروف تھے کہ ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا، یا امیر المومنین، آپ یہاں پر اپنے کاموں میں مصروف ہیں جبکہ آپ کو بھی ایک دن موت آنی ہے، اب اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس شخص کی زبان سے موت کا ذکر سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے، اے بندہ خدا، مجھے موت کا تذکرہ سنا۔ اب وہ شخص موت کا ذکر کرنے لگا اور امیر المومنین اس کی باتیں سن سن کر زاروں کے طار رونے لگے۔ پھر کچھ دیر کے بعد آپ نے اس شخص کو کہا کہ اے اللہ کے بندے، تو روز آیا کر اور روز آ کر مجھے موت کی باتیں سنایا کر، میں تجھے اس وقت کے لیے اجیر رکھتا ہوں، اس ٹائم کی تمہیں تنخواہ ملا کرے گی۔ اب وہ شخص ہر روز آتا اور اس کا کام کیا تھا؟ موت کی باتیں سناتا، موت کا ذکر کرتا، اور امیر المومنین اس کے ذکر کو سن کے روتے رہتے۔ اس بات پر امیر المومنین اسے روز تنخواہ دیا کرتے تھے۔ آج ہم بھی اجیر رکھتے ہیں، نوکر رکھتے ہیں۔ ہمارا نوکر کیا کرتا ہے؟ گاڑی چلاتا ہے، کوک ہے تو کھانا بناتا ہے، آفس بوائے ہے تو چائے لا کر دیتا ہے، کسی فیکٹری کے اندر ملازم ہے تو وہ اپنے مطلوبہ کام کرتا ہے۔ مختلف کاموں کے لیے ہم نوکر رکھتے ہیں اور مہینے بعد انہیں تنخواہ دیتے ہیں۔ لیکن یہ عجیب ملازمت ہے کہ وہ شخص آ کر موت کی باتیں سناتا ہے اور امیر المومنین نے اسے اس بات پر اجیر رکھا ہوا ہے اور اس کا باقاعدہ اجارہ اسے اس کی تنخواہ دیتے ہیں۔ اچھا، ہمارا مزاج اس سے بالکل مختلف ہے۔ ہمارے سامنے اگر کوئی بندہ موت کی بات کرے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا دل گھبراتا ہے، ہم کہتے ہیں یار ابھی مرنے کی عمر تھوڑی ہی ہے، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ موت جب آئے گی تو دیکھی جائے گی، ابھی تو ہمارے ہنسنے کھیلنے کے دن ہیں، ابھی تو ہمارے گھومنے پھرنے کے دن ہیں، ابھی تو ہمارے کھانے پینے کے دن ہیں، ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہم اس دنیا میں رہیں گے، پتہ نہیں کب موت آئے گی، جب آئے گی تو دیکھی جائے گی۔ ہمارے سامنے جب موت کا تذکرہ کیا جائے تو ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم موت کی باتیں سنیں، ہم اسے ناپسند کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ جبکہ امیر المومنین اس شخص کو موت کی باتیں سنانے پر پیسے دے رہے ہیں۔ اچھا، کچھ دن تک تو وہ بندہ آتا رہا، پھر ایک دن امیر المومنین نے اسے کہا کہ اب تو کل سے نہ آیا کر، اب تو کل سے ڈیوٹی پر نہ آنا، تیری ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ یا امیر المومنین، کیا آپ کو مجھ سے اچھا کوئی واعظ مل گیا ہے، مجھ سے اچھا کوئی موت کا تذکرہ کرنے والا مل گیا ہے کہ آپ نے مجھے چھٹی دے دی ہے؟ امیر المومنین نے جو جواب دیا وہ ہمارے لیے بڑا قابل غور ہے۔ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے بندے، اب میری داڑھی میں چند سفید بال آ گئے ہیں جو مجھے موت کی یاد دلانے کے لیے کافی ہیں، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ اب کوئی مجھے موت کی یاد دلائے، اس چیز کی ضرورت، کیونکہ موت کے قاصد میرے پاس آنے شروع ہو گئے ہیں۔ غالباً حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آپس میں دوستی تھی۔ انہوں نے حضرت اسرائیل سے کہا کہ دیکھ تو میرا دوست ہے نا،
جب تو میری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو مجھے کچھ پہلے ہنٹس دے دینا، اشارے دے دینا کچھ، تاکہ میں الرٹ ہو جاؤں۔ تو ایک دن حضرت عزرائیل آئے اور ان کی روح قبض کرنے لگے۔ کہا کہ مجھے اللہ کا حکم ہے، آج میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہنے لگے میں نے تو یہ کہا نہیں تھا، تو میرا یار تھا، یار بتا دیتے کم از کم پہلے۔ کہنے لگے کہ کیا موت سے پہلے آپ کے سیاہ بالوں کا سفید ہو جانا، آپ کی سیدھی کمر کا جھک جانا، یہ میری طرف سے پیغام نہیں تھا کہ آپ کی موت قریب ہے؟ اللہ کے رسول مقبول بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ عقل مند کون ہے؟ عقل مند سمجھدار کون ہے؟ اس سوال کے جواب پر اگر میں اور آپ جواب دیں نا تو اس پر کوئی تان و تشنی ہو سکتی ہے، کوئی اعتراض ہو سکتا ہے، کوئی اس پر گفت و شنید ہو سکتی ہے، کوئی اس پر کراس کویسچن ہو سکتے ہیں، کوئی اس پر تنقید ہو سکتی ہے، کوئی اس کا تنقیدی جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نظر آنے والے تمام اوقات کے ساتھ ساتھ قیامت، جنت، دوزخ اور جو بھی احوال ہے ان کے پیش نظر ہے اللہ کی عطا سے۔ اور وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اور میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے۔ فصیح کلام کیا ہوتا ہے؟ جو ایک جملے میں سارا کا سارا مضمون سمو دیا جائے۔ کوزے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ دریا بند کرنا۔ فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ ایسی فصاحت اور بلاغت اور ایسا ایلیکوینٹ کلام کہ ایک جملے کے اندر ساری حقیقت بیان کر دی۔ اور میں عقل مند کون ہے؟ اس کی ایک دو مثالیں پہلے عرض کرتا ہوں، پہلے پتہ چلے کہ عقل کی اہمیت کیا ہے۔ ایک بڑا ہی خوبصورت، انتہائی 6 فٹ کا جوان، تگڑا، طاقتور، سرمگی آنکھیں، جاذب نظر بال اور اٹریکٹیو شخصیت کا مالک ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، لیکن شیشہ عقل میں دراڑ پڑی ہوئی ہے۔ عقل سلامت، دور سے آتا ہوا اتنا خوبصورت معلوم ہو رہا ہے، نظریں اس کے اوپر ٹکتی نہیں ہیں، لیکن جب بات کرتا ہے پتہ چلتا ہے کہ دماغ کھسکا ہوا ہے۔ عقل سلامت، ہمارے دل میں اس کا جو مقام ہے وہ ایک لمحے میں کیا ہو جائے گا؟ یار اس کا تو دماغ ہی ٹھکانے پہ نہیں ہے۔ عقل کی بڑی اہمیت ہے ہماری زندگی میں۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ عقل مند کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ موت کو کیا کرتا ہے؟ کثرت سے۔ اور جو موت کو یاد نہیں کرتا اس کا اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اس کا گناہوں سے باز رہنا قریب قریب ناممکن ہے۔ موت کو یاد نہیں کرتا، جس کے پیش نظر یہ ہے ہی نہیں ہے کہ میں نے مرنا ہے۔
تو اس کو کیا لگے کہ وہ کیا کر رہا ہے یا کیا نہیں کر رہا۔ موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ آگے دیکھے، کیا کرے، آگے دیکھے۔ تو جس طالب علم کی نظر رزلٹ کے اوپر نہیں ہے وہ پیپر میں محنت کرے گا؟ نہیں کرے گا نا۔ جب اس کے پیش نظر ہوگا کہ میں نے نمبر لینے ہیں تو نمبر کس میں آئیں گے؟ کمرہ امتحان میں تو نہیں تو بتائے جائیں گے نا۔ کب بتائے جائیں گے؟ نتیجہ جب آئے گا، رزلٹ آئے گا۔ تو جس طالب علم کی نظر رزلٹ کے اوپر ہوگی وہ پیپر میں صحیح کرے گا، وہ پیپر کے لیے محنت کرے گا۔ لیکن جس کی نظر ہی نہیں ہوگی کہ نتیجہ کیا نکلے گا تو وہ کیا کرے گا؟ پیپر میں محنت۔ جب کسی کو اس چیز کا ادراک اور اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ میں نے مر جانا ہے، مجھے بتائیں اب وہ گناہ سے بچے گا؟ نہیں، فکر ہی نہیں ہے نا اسے۔ لیکن جو بندہ موت کو کثرت سے یاد کرنے والا ہوگا وہ آٹومیٹکلی سیدھے راستے پر ہوگا۔ جب بھی کوئی کام کرنے لگے گا اس کے ذہن میں ہوگا یار میں نے کل مر کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو میں نے عرض کی کہ ایک جملے میں کوزے پہ دریا بند کیا، فرمایا وہ عقل مند ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ تو موت کو کثرت سے یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو رزلٹ کے اوپر نظر رکھتا ہے، جو آگے کی طرف دیکھتا ہے۔ بھائی دیکھیں، ہم کوئی چیز چلاتے ہیں، جب سائیکل سے لے کر ہوائی جہاز تک، تو چلانے والا کہاں نظر رکھتا ہے؟ کدھر دیکھتا ہے؟ پیچھے دیکھتا ہے، آگے دیکھتا ہے؟ آگے دیکھتا ہے نا۔ ایک سائیکل چلانے والا اگر آگے نہیں دیکھے گا تو وہ سائیکل چلا سکتا ہے؟ نہیں نا۔ ایک گاڑی چلانے والا کہاں دیکھ کے گاڑی چلاتا ہے؟ آگے دیکھ کر۔ سائیڈ مرر پہ اس وقت دیکھتا ہے کہ جب اس نے مڑنا ہو، جب پیچھے سے کوئی لائٹیں دے، جب ضرورت پڑے گی تو وہ مرر میں دیکھے گا، ورنہ وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے کہاں دیکھے گا۔ اور اگر کوئی بندہ گاڑی آگے چلا رہا ہو اور دیکھ پیچھے رہا ہو، کیا کرے گا؟ وہ ٹکر مار دے گا، ٹکر مارے گا نا، روڈ سے نیچے اتر جائے گا۔ سائیکل سے لے کر ہوائی جہاز اڑانے تک پائلٹ کہاں دیکھتا ہے؟ چاہے اس نے امریکہ بھی جانا ہو تو دیکھے گا کہاں؟ آگے دیکھے گا۔ تو جو آگے دیکھتا ہے وہ گمراہ نہیں ہوتا، جو آگے دیکھتا ہے وہ ڈی ٹریک نہیں ہوتا، جو آگے دیکھتا ہے وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے، جو آگے دیکھتا ہے وہ غلطی نہیں کرتا، جو آگے دیکھتا ہے وہ ایکسیڈنٹ نہیں کرتا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم زندگی تو گزار رہے ہیں لیکن یہ جو آگے دیکھنا، یہ موت کو یاد کرنا ہے۔ یہ آگے دیکھنا کیا ہے؟ چلے ایک اور مثال دیتا ہوں اس کے لیے۔ بہت اچھی گاڑی ہے، گاڑی کی ہر چیز درست ہے، V8 گاڑی ہے، گاڑی کا کلچ ٹھیک ہے، گاڑی کا انجن ٹھیک ہے، گاڑی کی باڈی ٹھیک ہے، گاڑی کی سسپینشن، ہر چیز بالکل اوکے ہے، ایک نمبر ہے۔ وہ گاڑی آپ کو مل رہی ہے 50,000 میں۔ کتنے کی گاڑی کون سی ہے؟ V8 یا ویگو ڈالا ہے، لیکن کتنے کی مل رہی ہے آپ کو؟ لیکن شرط یہ ہے کہ اس گاڑی میں بریک نہیں ہے اور آپ اس میں بریک نہیں لگوا سکتے۔ گاڑی بہت اچھی ہے، آرام دہ ہے، 0 میٹر ہے، لیکن اس کی بریک نکال لی گئی ہے۔ آپ کو ملے گی 10,000 میں، لیکن آپ شرط یہ ہے کہ اس میں آپ بریک چلائیں گے، اس گاڑی کو روڈ پہ نکالیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ بریک نہیں ہے تو پھر فائدہ۔ یہ جو موت کی یاد ہے نا، موت کی یاد، یہ گویا کہ یہ ہماری بریک ہے۔ جہاں ہم دیکھیں گے کہ ادھر گڑبڑ ہونے والی ہے، کیا کریں گے؟ آگے گاڑی آ گئی ہے تو
بریک لگائیں گے. درخت آیا ہے تو کیا بریک لگائیں گے. ریڈ سگنل آن ہو گیا ہے تو کیا کریں گے؟ بریک لگائیں گے. جہاں رکنا ہوگا کیا کریں گے؟ بریک لگائیں گے. تو جس کی بریک فیل ہو اس کا مطلب ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ ٹکر مارے گا. یہ موت کو یاد کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ ہماری گاڑی کے اندر بریک. ہماری حالت بعض اوقات ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم سب کی بریکیں فیل ہوئی ہیں موت کو نہ یاد کرنے کی وجہ سے. جس بندے کے پیش نظر موت ہوگی بر وقت بریک لگائے گا. جب کوئی نہ کرنے والا کام اس کے سامنے آئے گا اسے موت یاد آ جائے گی. وہ کیا کرے گا؟ بریک لگائے گا. تو موت کو یاد کرنے والا اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، اور جو موت کو یاد نہیں کرتا نا لمبی لمبی امیدیں باندھ کے زندگی گزارتا ہے. کہتا ہے میری تو ابھی مرنے کی عمر ہی نہیں ہے. یاد رکھیں کہ دنیا میں آنے کی ایک ترتیب ضرور ہے. پہلے دادا دنیا میں آیا ہے، پھر باپ آیا ہے، پھر پوتا آیا ہے. لیکن دنیا سے جانے کی ترتیب، دادا بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑ رہا ہوتا ہے، بیٹے کا پوتے کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ مجھے بتائیں. جوان سال موتیں جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر، اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر. یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہیں سونے. ہم گئے ہیں زلزلہ زدگان کو دیکھنے کے لیے، بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. رات کو جن کا ہاتھ یوں تھا، رات کو جو دینے والے تھے، سو وہ ہاتھ ایسے ہو چکا تھا. کبھی وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ پانی ہماری زندگی کی ساری جمع پونجی بہا کے لے جائے گا. مجھے کسی نے بتایا ایک ہوٹل ہے، میں نام نہیں لوں گا، 40 کروڑ روپیہ اس کی بیس میں انہوں نے لگایا، سارا کنکریٹ اور سٹیل. انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ شاید جتنا بھی سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، اس ہوٹل کو کوئی گرا سکتا. ایک لمحے میں ادھر سے ادھر 4 دن کی بہار ہے دنیا. زندگی نام رکھ دیا کس نے؟ موت کا انتظار ہے دنیا. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہیں سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا میں ہی رہنا ہے، ہم نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، ہمیں موت نہیں آئے گی، یا آئے گی تو دیکھی جائے گی. جن لوگوں نے اپنی موت کو بھلا دیا، یاد رکھیں ان کے دل سخت ہو گئے اور وہ نافرمانیوں میں جری اور نڈر ہو گئے. خوف خدا دل سے جاتا رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دل کو زنگ لگ جاتا ہے، دل کو زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. عرض کی گئی یا رسول اللہ دلوں کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ ارشاد فرمایا دلوں کا زنگ قرآن کی تلاوت کرنے اور موت کو کثرت سے یاد کرنے سے دور ہوگا. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تم اس کی بارگاہ میں حاضر ہوگے جو عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ ہر ظاہر باطن سے واقف ہے، علیم بذات الصدور ہے، اور پھر وہ تمہیں بتائے گا تم جو کچھ کرتے رہے تھے.
وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، کہ اگر تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بند بھی کر دو، پھر بھی جب وقت آئے گا لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب تمہاری موت کا وقت آئے گا تو وہ مؤخر نہیں کی جائے۔ موت کو یاد کرنے کی عادت بنائیں، موت کو ہر وقت پیش نظر رکھیں۔ جب موت کو یاد کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہوگا، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی، اور بندہ اطاعت و فرما برداری میں اس کو موٹیویشن ملے گی۔ ورنہ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ حادثات، یہ واقعات، یہ آسمانی زمینی آفات و بلیات ہمیں الرٹ کرنے کے لیے کافی ہیں کہ ہم نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، ایک نہ ایک دن ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہ دنیا ہماری عارضی آرام گاہ ہے۔ جس طرح کوئی مسافر جاتا ہے نا، راستے میں اسٹیشن پہ رکتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اسٹیشن پہ رک کے کیا کرتا ہے؟ جلدی جلدی اترتا ہے، اس کی نظر کدھر ہوتی ہے؟ ٹرین کے اوپر ہوتی ہے، چل نہ پڑے۔ کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو اسٹیشن پہ اترے، اس نے جانا کراچی ہو، روڈی اسٹیشن پہ گاڑی روکے اور وہ جا کر کہے کہ یار میں اندر سو جاؤں تھوڑی دیر کے لیے، سوئے گا کوئی؟ اس کو ڈر ہوگا میری ٹرین نہ نکل جائے۔ آج ہمارے اونچے اونچے محلات اور ہمارا کردار، ہمارے افعال، گویا کہ ہم زبان قال سے تو نہیں لیکن زبان حال سے، زبان قال سے تو نہیں کہیں گے، منہ سے نہیں کہیں گے کہ ہم نے نہیں مرنا، منہ سے تو ہم کہتے ہیں بس مرنا ہے موت ہے، منہ سے تو ہم بہت ساری چیزیں کہتے رہتے ہیں، زبان قال سے نہیں بلکہ زبان حال سے گویا کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں یا یہ بتا رہے ہیں یا یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے کبھی نہیں مرنا۔ اگر صحیح معنوں میں ہمیں موت کی یاد ہو اور موت کا تذکرہ کرنا ہمیں اچھا لگے، پسند آئے، اور موت ہمارے پیش نظر ہو، موت کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اس دنیا سے کتنے آئے ہیں، چلے گئے ہیں اور مسلسل جا رہے ہیں، روز اٹھتے ہوئے جنازے ہمیں الرٹ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو جب موت کو پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری آخرت پر ٹھیک ہوگی۔ موت کو یاد کرنے والا رشوت اور سود کا لین دین نہیں کرے گا، جس کے سامنے اس کی موت ہوگی وہ نماز قضا نہیں کرے گا، جس کے سامنے اس کی موت ہوگی وہ جھوٹ نہیں بولے گا، جس کے سامنے اس کی موت ہوگی وہ ماں باپ کا دل نہیں دکھائے گا، جس کے سامنے اس کی موت ہوگی وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، جس کے سامنے اس کی موت ہوگی وہ کبھی بھی کسی کا دل نہیں دکھائے گا، کسی کی دل آزاری نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ دو نمبری نہیں کرے گا، کوئی کرپشن نہیں کرے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ اسے ڈر ہوگا کہ جب میں مروں گا تو میرے ساتھ قبر میں کسی اور نے نہیں اترنا، میں نے اکیلے قبر میں جانا ہے، اور جب موت کا وقت آئے گا ساری تیزی تراری دھری کی دھری رہ جائے گی۔ ہم جتنے بھی ہوشیار ہیں، جتنے پڑھے لکھے ہیں، جتنے تجربے کار ہیں، ہم نے دنیا دیکھی ہوئی ہے، ہم بہت ہی ہوشیار ہیں، لیکن جب کہتے ہیں نا بلے شاہ پتہ تد لگسی جد چڑی پھنسی ہتھ بازاں، جب موت کا فرشتہ آ کر ہمارے دروازہ زندگی پر دستک دے گا، اس وقت ہم کچھ بھی کر رہے ہوں گے، کئی سالوں کی پلاننگ ہمارے ذہن میں ہوگی، لیکن سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر پاؤں کے انگوٹھوں سے روح کی قبض کرنے کا سلسلہ شروع ہوگا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بتدریج سب سے پہلے پاؤں سے، پھر پنڈلیوں سے، پھر رانوں سے روح اوپر کی طرف جاتی ہے، اور جس عضو سے روح نکلتی ہے تو وہ عضو اگلے عضو کو کہتا ہے کہ اب خدا حافظ، اب میری اور تمہاری ملاقات قیامت کے روز ہوگی۔ تو یوں روح نکلنے کا جب سلسلہ شروع ہوگا پھر ہم سوچیں گے اے کاش ہم نے اس دھوکے والی زندگی کے اندر ہم نے نہ وقت ضائع کیا ہوتا اور ہم نے اللہ کو راضی کیا ہوتا،
اور کاش اس وقت کو ہم نے قبل از وقت یاد کر لیا ہوتا تو آج ہمیں اس طرح پچھتاوا نہ ہوتا۔ اتنی لمبی لمبی امیدیں اور یہ ذہن میں بٹھا لینا کہ ہمیشہ ہم اس دنیا میں رہیں گے، اور کئی سالوں کی پلاننگ اور کئی سالوں آگے تک دیکھنا، اور جو کہنا کہ اب ہمارے مرنے کی عمر نہیں ہے، اب تو ہمارے کھانے پینے کی عمر ہے۔ یاد رکھیں ہزاروں نہیں لاکھوں ہماری طرح سوچتے تھے، لیکن اچانک ان کو موت نے آ کر دبوچا، پھر ان کی نہیں چلی اور ان کے ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم موت کو یاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے پہنچنا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جب اب پہنچیں تو کم از کم ہمیں زندگی کے اندر ہم نے اپنی زندگی کو ایسے گزارا ہو جس طرح اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فکر آخرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔